فرمائش کی عادت ہے. مسائل کے لیے دعا کریے کہ آپ سن رہے ہیں یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. آئے زہرا کا چمن برباد ہو گیا. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سامان بائی کو. ہاں دادارو ادھر ہوتا ہے سوار ہوئے لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. کیونکہ چچا کے شہید ہو جانے کے بعد سکینہ کی آس ٹوٹ گئی. سکینہ کی پیاس بڑھنے لگی. سکینہ نے گھوڑے کی سونے کو پکڑا. عزادارو میں جملہ کہہ رہا ہوں. سکینہ نے سونے کو پکڑا. ایک مرتبہ حسین نے آواز سے کہا آخری مرتبہ پہنچا دے اب اس کے بعد نہ جاؤں گا. مولا میری کیا مجال. ہاں عزادارو سنیے گا. حسین گھوڑے سے نیچے دیکھتے ہیں. سکینہ اتر گئے. ایک مرتبہ حسین جلدی ریٹ پر لیٹ گئے. سکینہ سینے پر آخری بار اے بابا کیا کروں گی. نیند آئے گی جب آپ کی روح پاؤں گی بابا. ارے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی. حسین نے آخری مرتبہ کہوں گا سکینہ آخری مرتبہ اپنے بابا کے سینے پر کھولو. اے سکینہ آخری مرتبہ بابا کا سینہ ہے. حسین کہتے سکینہ اس کے بعد خاک پر سو جانا لیکن سینے کی ضد نہ کرنا. حسین گھوڑے پر بیٹھے میدان کی طرف بڑھے. اب جنگ کرنا شروع کیا. جنگ کا جو انداز ہے عزادارو 10 محرم کا وہ تبتا چہرہ یاد کر لیجیے. حسین جنگ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا علی اکبر آؤ بابا کی جنگ دیکھو. ایک مرتبہ کہا عباس آ جاؤ بابا کی جنگ دیکھو. ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو ہم محمد آ کر حسین کی جنگ دیکھو. حسین کی جنگ دیکھو. اب ایک مرتبہ حسین جنگ کرتے جاتے ہیں. تاریخ لکھتی ہے علمان الحفیظ علمان الحفیظ. تلوار کو حسین نے رکھا. آزادارو بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنے لگی. حسین کہہ رہے تھے ارے پہلے تم نے علی اکبر کے سینے میں برسی کی علی توڑ دی اب امان مانگ رہے ہو. پہلے قاسم کے لاش کے ٹکڑے پامال کر دیے اب امان مانگ رہے ہو. تم نے محمد کو قتل کر دیا اب امان مانگ رہے ہو. آزادارو حسین نے تلوار رکھی. چاروں طرف سے جو مجمع سمٹ آیا. عزیزو تاریخ لکھتی ہے اے خدا طاقت ہے تاریخ لکھتی ہے تیریں چلنے لگی تلواریں چلنے لگی نیزے چلنے لگے بھالے چلنے لگے. عزیزو اب یہ ہے کہ پتھر چلنے لگے. آئے زہرا کا لال کبھی دائمی جانب کبھی بھائی جانب جھک رہا تھا. میں کہوں گا حسین زمین پر کیوں نہیں آتے. ایک مرتبہ حسین کہیں گے آخری بار اماں سے وعدہ کیا تھا. آخری بار اماں سے وعدہ کیا تھا اماں تم چلے جائے اماں لیکن تم نہ جانا. آئے حسین کی وصیت اماں تم چلے جائے اماں لیکن تم نہ جانا. ایک مرتبہ ادھر حسین نے پائیداری کی کبھی پائیداری کبھی پائیداری. علی کا نام زہرا کی آگوش کا والا ایک مرتبہ گھوڑے سے گرا. تینوں نے راستہ روک لیا. ابھی تابوت آئے گا آپ ظاہر کریں گے کتنے تیر تابوت پر ہوں گے. عزادارو ادھر حسین نے وعدہ کیا. وعدہ کرنا تھا عزادارو ادھر حسین نے وعدہ کیا. عزادارو تیروں پر تشریف لائے تیروں پر تشریف لائے. یہ مسائل اس مقام پر میں اکثر پڑھا کرتا ہوں. اگر آپ کے سینے میں کلیجہ ہے تو اس کو برداشت کر لینا ورنہ خدا جانا ختم کرتے ہوئے حسین غریب کو مردہ دیتے ہوئے. عزادارو تیروں نے روک لیا. عزادارو تیروں کی نوک پر حسین کا لاشا ٹکا ہوا تھا. بس عزادارو اللہ نے چاہا حسین نے چاہا اللہ کا آخری سجدہ کیا جائے. ایک مرتبہ حسین غریب نے تیروں پر ٹکے ہوئے زہرا کے لال نے میری طرف دیکھو تیروں پر ٹکے ہوئے زہرا
کے لال نے کربلا کی خاک کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کا آخری سجدہ کرنا چاہا, لیکن انا دارو ادھر سجدہ کرنا چاہا, لیکن دیر سے جو سجدہ نہیں کرنے دیتے تھے انا دارو اللہ سے کہا میرے اللہ تو تجھے گوارا نہیں کہ حسین آخری سجدہ کر لے. ایک مرتبہ ادھر جو ہے حسین نے خاک کو اکٹھا کیا, زور کا سجدہ کیا, انا دارو سینے کے تیر پشت سے باہر. یہ کیا کر رہا ہے؟ تکلیف ہو گئے, انجا چلا. حسین کہتے تھے اللہ مدد کراؤ, انجا چلا. حسین کہتے تھے بابا مدد کراؤ, نانا مدد کراؤ. تاریخ ملتی ہے انجا چلتا گیا. حسین کہتے گئے عباس 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 مدد
اچھے خیال سے وہ اعلان کرتے ہوئے آگے ہوں گے. اس کے پیچھے انجمن حیدری محمود آباد اسٹیٹ کے مدر صاحب اور اس کے آگے شہر الہٰباد کی مشہور انجمن منتظر قاسمیہ اور اس کے پیچھے انجمن محافظ آزاد قریب فرید آباد جناب غلام عباس صاحب کے خانے سے تاریخی دھواں برآمد کرے گی. اس کے پیچھے پیغام صاحب کی انجمن ہماری جو بڑے گاؤں سے آئی ہے اور اس کے پیچھے شہر الہٰباد کی انجمن حسینیہ قریب اور اس کے پیچھے ہماری مہمان انجمن جو پٹنہ بہار سے آئی ہے وہ ہوگی اور اس کے پیچھے کانگو پور کی انجمن اور اسی جاویدار تمام اجول سنگھ آداب نواز سامعین عرفان کی میرے سوال چوراہے سے پرویز بھائی اور سب یہاں کے جتنے ادارے ہیں ہندو مسلم ایک سال بچی آئیے چلتے ہیں جنوب سے شرکت کرتے ہیں ادھر پردیش چوراہے کربلا ہماری ماں بہنوں سے بلائے وہ حضرت رسول امام بہرا بولی تمہارے سارے تعبور آئیں گے یہاں سے ہندوستان کہہ کر بنے محمود جگہ رانا نقی جو قرآن نقی مجلس ہوگی. اس کے بعد آپ سے گزاری کیا دریا باد کا فرقان ہے خانہ کام اور سب سے خدائے کربلا میں پہنچے گی. محافظ اللہ قدیم کے عمران سے گزاری کہ وہ جلد سے جلد غلام ہمارے تفصیل آج کر خانے سے پہنچے اور اس فوجی میں لاکھ تفصیل نظام ہدایت کرام امت کے نام خدا اور بانی سے وہ تمہارا ہے دریا دلوا جناب سب کو حسن صاحب کی سرپرستی کیا سماج پوری کائنات فراہم کرے گی. دریا باد قبرستان سے جہاں سے خانے خان کی منزل کشی ہوگی وہاں اس سے پڑھی تاثری کا اللہ جنگی تحقیق کا اور پروام کی پوری شان و شوکت سے اس میں پرگوش جائیں گے. ہم سب مل کر خراج عقیدت پیش کریں گے. آئیے چلتے ہیں قافلے میں شریک ہوتے ہیں بہت ہی ادب اور احترام سے تابوت کو آبادی بنائیں گے. دو حضرات اپنا بار بار ہدایت کے لذیذ بھائی قبول ہو جائے گی. آپ کو جناب تسکینہ کے حوالے سے بات دی جائے گی. سب سے سنائے کے بنا ہم ان بات نہیں کرتے لیکن ہم مجبور ہیں. ہم کسی طرح کا کوئی چندہ کوئی پیسہ کسی ادارے سے نہیں دیتے. ہم ہماری سرپرستی ڈاکٹر عباس صاحب اور عالم مہدی صاحب ناصر عباس صاحب ہر کے افراد علیم الحسنین ان کے بچے ولی الحسین ان کے بچے اور عالم مہدی صاحب سرکر بھائی ناصر بھائی خاتون مہدی صحابی اور سب محترم رضا حسین صاحب ان کے بچے گھر کی عورت بچے سب مل کر ہم لوگ شریک ہوتے ہیں خدمت کرتے ہیں عورت مرد بچے سب اور استاد محترم ادادار صاحب سب پر شکریہ ادا کریں گے. آئیے چلتے ہیں آپ سے بڑے نظر سے شریک ہوتے ہیں تو سب انگیز منظر کشی ہوگی. ارے کبھی علی اکبر کی ماں ارے کبھی قاسم کی ماں ہاں دادارو جب جناب عباس کا جناب عباس کا سراٹا ہے تغیریا کہتی ہے ارے ختم ہو گیا ارے ان کا سر کرتا ہے تمہیں نے فرمایا ارے لوگوں یہ میرے بھائی کا سر ہے ارے جس کے بازو دریا کے کنارے کٹ گئے ارے جس کے جس کو سر عظیم جس کا زخمی ہوا جناب نے فرمایا
گردن آل احمد کی اور ریسماں توق و زنجیر میں لاغر و ناتواں توق و زنجیر میں لاغر و ناتواں کربلا یہ جلد مشکل کشا کربلا یہ جلد مشکل کشا جا رہا ہے اسیروں کا یہ خاطرہ ارے عزیز نے کیا ظلم کیا اس کا سر دو کے نیزہ برتا اس کا سر دو کے نیزہ برتا مگر آنکھیں بڑھتی کہیں ایسا نہ ہو کہ بات تمہاری نظر ارے زینب ام کلثوم پر پڑ جائے اس ملعون نے کیا کیا ارے نیزے سے سر کو اتار لیا اتارنے کے بعد گھوڑے کی گردن میں ادھر سے ادھر چھید کر کے ادھر سے ادھر اور اس کے بعد گھوڑے کے سبوں کے آگے ڈال دیا ارے جب گھوڑا چلتا تھا تو میرے عباس کا چہرہ تبدیل ہوتا تھا بھائی ہاں 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 بے کسوں کا جو غربت میں تھا آسرا وہ علمدار سبت نبی مر گیا جا رہا ہے اسیروں کا یہ
سے کاٹا ہے سوکھا گلا مرتے مرتے نہ سرور کو پانی دیا مرتے مرتے نہ سرور کو پانی دیا جا رہا ہے اسیروں کا یہ قافلہ
खबर की मुंतज़िर ये खबर जाके तो देखो आ गया जाओ ताज़िम को देखो आ गया जाओ ताज़िम को देखो
बशीर की आवाज मोहम्मद हनफिया ने सुने। अरे तो कैसा पहचाने नहीं, अरे सैयद सज्जाद को पहचाने नहीं। अरे अब तो लोगों से पूछना शुरू किया, अरे ये बताओ कि मैंने सुना है कि हुसैन का काफिला आ गया, हुसैन का काफिला आ गया। अरे मगर सैयद सज्जाद नहीं आए, क्या ज़ैनब नहीं आए? सबने कहा ए मोहम्मद हनफिया, अरे सैयद सज्जाद भी आए, अरे ज़ैनब भी आई, लुट के आई है। एकदम ले गए लोग सैयद सज्जाद के पास ले गए, क्या देखते हैं? अरे गले में जख्म है, हाथों से खून जारी है, पैरों का गोश्त उड़ चुका है। एक दफे बाहें डाल के गले लगना चाहा, अरे एक दफे हाथ रोक दिया, ए चाचा अरे गले से न लगाइए, मेरे गले में वो जख्म है, अरे जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। एक लड़के ने आवाज दी, ए चाचा क्या आपके पास अलम कहाँ से आया? अरे बशीर समझ गए, बशीर समझ गए, अरे कोई हो ना हो ये अब्बास का बेटा हो सकता है, जो अब्बास ने माँ के पास छोड़ दिया था। वो आता है, आने के बाद कहता है, अरे जब हुसैन इब्ने अली गए थे, अरे तो ये आलम मेरे बाबा के पास था। ए बशीर ये बता दे, ये तेरे पास अलम कहाँ से आया? क्या मेरे अब्बास ने, क्या मेरे बाबा ने, अरे क्या मेरे बाबा से अलमदारी छीन ली गई? बशीर कहता है, अरे ऐसा ना कहो, अरे ऐसा ना कहो, तुम्हारे अब्बास के पहले बाजू कटे, उसके बाद घोड़े से जमीन पे गिरे, आजादारो आजादारो, एक अजीब जुल्म हुआ, तो दौड़ा हुआ आया वकील के पास, ए दादी, ए भैया, ए मेरे लाल, अरे पहले तुम्हारे अब्बास दरिया के किनारे शाने कटा चुके, उसके बाद हुसैन शहीद हुए। जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं, ए दादी, ए दादी, ए दादी, मेरे बाप पहले शहीद हुए, बाद में हुसैन शहीद हुए। चलो चलो ठीक है ठीक है, मामू भाई हेलो एक मिनट रुक जाइए, हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग।
یہ دیکھیے گہر نایاب گہر قادمی عزرت رضا صاحب پورا خاندان امریکہ دبئی شارجہ پاکستان کینیڈا سے چچا آئے ہیں گروی کرتے ہیں اور یہی پیغام دیتے ہیں آدم کے اعتبار کی دولت حسین سلام آدم کے اعتبار کی دولت حسین سب جذب علوم و شرافت حسین انسان کے دلوں کی روایت حسین دیوان و دین و شریعت حسین ایک شاہکار شام والوں کو کیسے بتائیں قید میں مر گئی ہے سکینہ کیسے سجاد تربت بنائے سب مل کر ایک ساتھ بالکل شہزادی کے پرسا جی کھول کر قید میں مر گئی ہے سکینہ کیسے سجاد تربت بنائے قید میں مر گئی ہے سکینہ کیسے سب مل کر ماتم ایک ساتھ مولا سلامت ہے سب مل کر ایک ساتھ بد بنائے قید میں مر گئی ہے سکینہ ہے وطن دور پردیس میں ہے بے وفا بے رحم دیس میں ہے دفن کا کیسے سامان لائے قید میں مر گئی ہے سکینہ کیسے سجا بالکل سب مل کر ایک ساتھ بالکل شہزادی سے پوچھا دیجیے تاک گردن کی بے حد چبھن ہے جکڑا زنجیروں میں بھی بدن ہے جا کے غزالہ کو کیسے لائیں قید میں مر گئی ہے سکینہ کیسے سب مل کر ماتم ایک ساتھ بالکل شہزادی کو پوچھا دیجیے بنائے قید میں مر گئی ہے سکینہ کتنی غربت اہل حرم پر ہے نہ سامان کچھ بھی میسر فاتحہ کیسے آب دلائیں قید میں مر گئی ہے سکینہ کیسے سجاد سب مل کر ماتم میں اپنی حاجت کو اپنے دل میں رکھ کر شہزادی سے فریاد کریں انشاءاللہ مسا ہوگی مر گئی ہے سکینہ پہنچے اہل حرم کر
کربلا میں شور ماتم ترن کی فضا میں کہہ رہی تھی یہ رو کر ہوائیں قید میں مر گئی ہے سکینہ کیسے ایک ایک پر سے توجہ کرتا ہے بد بنائے قید میں مر گئی ہے سکینہ بولے عابد سے اہل مدینہ ہے کہاں قافلے میں سکینہ رو کے کہنے لگے کیا بتائیں قید میں مر گئی ہے سکینہ کیسے سجاد غربت بنائے قید میں مر گئی ہے سکینہ عشق خوں آنکھ سے بہہ رہے تھے رو کے منحال سے کہہ رہے تھے شام کا ہم سفر کیا سنائیں قید میں مر گئی ہے سکینہ کیسے سجاد تربت بنائے قید میں مر گئی ہے سکینہ قافلہ جب خوئی پہنچا یثرب قبر نانا پہ بولی یہ زینب شام کو دل سے کیسے بھلائیں قید میں مر گئی ہے سکینہ بھائی حضرات بے پناہ محبت شفقت ایثار و قربانی کا جذبہ لے کر زیر سرپرستی مولانا سجاد صاحب امام حسین کے روضے کی نگرانی کرتے ہیں لیکن انہوں نے 1 مہینے پہلے سے آپ لوگوں کے لیے پوری درگاہ کو سجایا ان کی سرپرستی ہو رہی ہے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح تمام جتنے بھی مولانا ہیں ان مقصد علم و ادب ذکر کے دریا ہیں اور وہ ہماری سرپرستی کرتے رہیں ہم کوئی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے ان کو سفر بھی کرنا ہے بامبے کا جاوید آبدی صاحب کے جو یہاں پہ پی ایس ہیں ماسٹر حضرات صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ان کے رابطہ کریں اور جاوید آبدی صاحب کو شموم درویش محمد شاہد خطیب صداقت بلبل گلزار حسینی فخر قوم ملت ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارے قریب آئیں دوری کے غم کچھ اور سوا ہو کے رہ گئے ہم تم سے کیا ملے کہ جدا ہو کے رہ گئے تم آؤ یا کے ناؤ بلا رہا ہوں میں تصورات کو جھولا جھلا رہا ہوں میں چلے بھی آؤ ذرا میری آبرو رکھ لو کہ اپنا جان کے تم کو بلا رہا ہوں میں آئیے شموم صاحب قائد خانہ شام سے پہلے درد انگیز منظر کشی ہوگی وہاں پر موجود ہوں گے اور منفرد انداز میں تب شہدائے کربلا کا منظر پیش ہوگا جہاں ہم سب مل کر یہ سوچیں گے کہ مولا زینب ام کلثوم کی سوگوار کنیزیں بچے مومنی ممات اگر ہم کربلا میں ہوتے مولا تو اسی طرح آپ کو مٹی دیتے کسی ادب اور احترام سے جناب فاطمہ زہرا بارہ امام چہردہ معصومین رسول خدا یہاں پہ موجود ہیں بہت ہی ادب سے آپ مٹی دیں گے جیسے قافلہ وہاں پہنچے گا ایک چھوٹی سی تقریر قائد خانہ شام اس کے بعد وہاں کے بعد یہاں پہ تاریخی تقریر ہوگی جاوید آبدی شیر ہندوستان انسانیت کے نیر دعویٰ اقلیم خداوت کے سلما جو ہندوستان کی سرحد سے ہٹ کر امریکہ دبئی شارجہ پاکستان صداقت کے مجسم توحید کی عاشق بن کر منبر صداقت سے پیغام دیتے ہیں کربلا کے 72 شہیدوں کو کچھ پھول سے تعدور گھیرے جاتے ہیں کچھ ظلم علم سے ہے کہ لہراتے ہیں فرق آدم کے رکھنے تاج سرے ہٹ جاؤ فرشتوں کے حسین آتے پھرتا روزے جدا عشق بہاتا پھرتا امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا اسی حسین کی بہرگاہ میں زہرا کا نورین اکیلا ہے آج بھی
जाने मशरक़ैन अकेला है आज भी, इतनी बुलंदियों पे भला कौन जा सके अपनी जगह, हुसैन अकेला है आज भी, हयात मौत के मख्तल में बांटता है हुसैन, कसम खुदा की अजब बन गए खुदा है हुसैन, वो देख रेत के जर्रों से रिस रहा है लहू, ये कौन मौजे समुंदर पे लिख रहा है हुसैन। अंजुमन आए मातमी गुंचे फासियां, छोटे छोटे गुंचे हैं लेकिन जब घोषा बन जाते हैं पूरी कायनात पर वहीद हो जाते हैं। सबसे बड़ी अंजुमन को
और करते रहे और परेशान तमाम करना कारण यहाँ पे मौजूद है जिनसे आप वास्ता करते रहिए। दूसरी तरीके का कोई परेशानी नहीं और अंदर में कुल परिवार काबू नजर के उस पर आप यहाँ पे रखते रहिए। तमाम छोटे बड़ा बड़ा मौली से गुजारिश है कि कसीर तादाद में आप इस व्यक्ति का सुनाए और जनाब पाक का हजर को उनके नाम का हिस्सा देते रहे और अपने कानून से आप शरीक हो रहे तमाम मौली मौलाना से गुजारिश है कि अपने इलाके के सिलसिले में आप जिसको भी देना होगा गुजारे करीब यहाँ पर बढ़ा कर उसके शरीक हो जाएगा। यहाँ पर इसीलिए खड़े हैं आप हमारे तक पहुँचाइए हमारी माँ बहने तक पढ़िए कोई शर्म नहीं हम आपके भाई हैं आपके लिए दुआ करेंगे आप हमारे तक अपना पैसा पहुँचा सकते हैं कोई बात नहीं। आपकी एक सारे लोग बैठेंगे आगे के सारे लोग बैठे आप तो बैठ जाइए बहुत ही सब बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए बैठेंगे सबको दुआ दी जाएगी सब लोग बैठे जैसे काबुल आता है हम सब पेश करते हैं जो पैसा है 8,000 एक पैसे बोले रखते और हम इस पैसे से आपको शरीक करते हैं और तमाम
हजरत कब्र बंद की आंसुओं का नजारा सीने में सजल चुका हमारे मन्नत मुराद इस बाबुल हवाज की तरफ से मांगी। ये हुसैन के सामने बाजू कटाकर खड़ा है। हुसैन जैसे शहनशाह के सामने है करबला जो जाए ज़ियारत करने वहां देखे। हुसैन जैसा शहनशाह जिसका मिजाज मशीयत के मिजाज से बना ढला हो, उसके सामने वाहिद शाहकान वफा है जो अपने बादलों को कटाए हुए मौजूद है। बाबुल हवाज बाबुल मुराद का अल्लाह का बता चुका है। जानते हैं बाबुल हवाज के तरफ से कोई खाली नहीं जाता। मेरी माँ बहने जो मन्नत मुराद है वो मांग ले। बनी अब्बासियों के जमाने में इतना जुल्म था कि जो ज़ियारत करने जाता था वो अपना दाहिना हाथ कटाकर जाता था। एक ज़ईफ़ा जा रही थी ज़ियारत करने, अरे चल्लाने का अपना हाथ दाहिना दे ताकि मैं कता करूं, तब तू ज़ियारत को जाएगी। वो ज़ईफ़ा कहती है अरे मैं अब्बास की चाहने वाली हूँ, मैंने इससे पहली वाली अब्बास की जनाब फातिमा ज़हरा अपने दिल में जो भी तमन्ना हो जनाब सकीना जनाब अली असगर के हवाले से दुआ करते हो।
अब्बास के नाम से, जनाब सकीना का नाम से। वक्त बहुत कम है, आइए। दर्द-अंगेज मंजरकशी का मतलब कि अपने मीज़ान को हर सजाकर अंजुमन लखिया यहाँ मौजूद है, तारीखी महाव पेश करेगी। जो महाव आप बनाएंगे रोहरा साहब शाये मौला कायनात और करबला के 72 शहीदों को खुदा यकीनत हमारे शाम की मंजरकशी आज की ऐसी तारीखी होगी तो लोग याद करेंगे और अंजुमन लखिया का तारीखी नवा और जंजीरों का मातम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। सलामत रहे हमारा भाई याद दयाले फातिमा अल-मदद। पहले पैगंबर हजरत आदम और आखिरी नबी सरकार रिसालत माब, वो इस्लाम के जिसका पैगाम 1,24,000 पैगंबरों ने जिसका ऐलान किया, कल शाम के तख्त पर बैठकर अबू सुफियान का पोता और माविया का बेटा यजीद हाथ में जामे शराब लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़मत को खत्म कर देना चाहता था। हाथ में जामे शराब लेकर कहता था कि कोई पैगंबर नहीं आया, कोई किताब नहीं आई, कोई जिब्रील नहीं आया। उसने नबी की रिसालत और अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया था। मगर अपनी आगोश में जिस सैयदा ने जिस हुसैन को पाला था, जिसकी येह में इस्लाम का हुस्न था, जिसकी सीन में इस्लाम की सलामती थी, जिसकी येह में इस्लाम की जारी थी, जिसकी नूर में निज़ाम मुस्तफा का जलवा था, वो हुसैन ने नाना का मदीना 28 रजब को छोड़ दिया कि मेरे नाना ने जिस पैगाम इस्लाम को बुलंद किया था, मैं अपने नाना का मदीना छोड़ दूंगा मगर इस्लाम के परचम को सरफराजी और कामरानी अता करूंगा। मैं अपने माँ की कब्र को अलविदा कह दूंगा मगर इस्लाम के परचम को कभी सरनगू न होने दूंगा। वो हुसैन जो 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे और 2 मुहर्रम को पहुंचने के बाद 4 मुहर्रम को फरात के किनारे से खेमे हटा दिए गए। 7 मुहर्रम को इस्लाम को जिंदा तारीख और इस्लाम को हयात बख्शने वाला हुसैन अपने बच्चों के साथ 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक चलता रहा। 10 मुहर्रम को सहरा का पूरा कर गया और 10 मुहर्रम में जब दिन ढल के शाम गरीबा में तब्दील हुई तो 18 भाइयों की लावारिस बहन ज़ैनब अब्बास का किरदार अदा करती रही। खेमे चल गए, रस्म चल गई, सकीना के कानों के पुल्ले छीन लिए गए और 11 मुहर्रम की जब शाम गरीबा ढल के जब 11 मुहर्रम में तब्दील हुई तो अज़ीज़ाने मोहतरम वो अजीब मंजर था कि शिमर मलून बिसरे साथ के पास ये कहता हुआ आया कि अरब के दस्तूर के मुताबिक जब हम किसी को कत्ल करते हैं तो उसकी लाश की तौहीन करते हैं। हमें इतनी इजाजत और दे दे कि हम हुसैन और हुसैन के साथियों के जनाजे पर घोड़े दौड़ाएं। मगर हाय अज़ादारो, हमने देखा कि सबके जनाजे हटा लिए गए, बस एक हुसैन का जनाजा करबला की तपती हुई रेती पर 11 मुहर्रम शरीफ से बिजली में रहा। कोई और तो आवाज नहीं था। जब हुसैन के तन्हा लाशे पर हजारों घोड़े दौड़ाए जाते थे तो एक की आवाज किसी की आती थी जिसका नाम बतूल था और उस बतूल की आवाज को जनाबे मीर अमीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह से बच्चा है बेखदा ऐ दश्ते करबला मेरा बच्चा है बेखदा, ऐ दहरे बेवफा मेरा बच्चा है बेखदा, ऐ अर्ज़े नैनवा मेरा बच्चा है बेखदा। घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐन को, ऐ जुल्फ़िकार तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। 11 मुहर्रम से चला हुआ काफिला 13 मुहर्रम को उस जगह कूफे में पहुंचा कि जहां पर अली की बेटी कभी शहजादी बन के रही थी, बाबा की हुक्मरानी थी, मगर आए जिस महल में मलका बनकर फातिमा ज़हरा की जारी रहती थी, किसे पता था कि उसी महल में बगैर मखना और चादर हाथों में रस्सियां बनी हुई पत्थरों की बारिश में खजूरों के यलगार में जनाबे सैयदा की बतूल की बेटी कूफे के दरबार में अपना इम्तिहान देकर आएगी। मगर दोस्तों आज का मंजर अजीब है, चेहलुम हो चुका
ہوگا. الوداعی مجلسیں ہیں, الوداعی تقریریں ہیں. ہمیں تقریباً 2 مہینے حسین کو روتے ہوئے ہو گئے, مگر پتہ نہیں حسین کے اس غم میں کیا تاثیر ہے کہ روز روتے ہیں, صبح روتے ہیں, شام روتے ہیں, مگر جی نہیں بھرتا. شاید اتنا نہیں روتے اگر سکینہ کو رونے دیا ہوتا, اور آپ اتنا نہیں ہوتے سید سجاد کو حسین کا ماتم کرنے دیا ہوتا. آج جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آج زندان شام کے مسائل ہوں گے, یہ کہنا بڑا آسان ہے اور شاید مجلس پڑھنا اس سے بھی آسان ہو اور سننا اور آسان ہو, مگر وہ سوچو اور سمجھو تو پتھر پگھل جائے کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا وہ فاطمہ کی جاری 11 مہینے یزید کے قید خانے میں قیدی بن کے رہی. اور ہاں جب زندان شام کی دیواروں سے لگی ہوئی تھک کر دن بھر سکینہ شام کے وقت جاتی تھی تو جیل کی سلاخیں پکڑ کر اپنی پھوپھی کو بلا کے کہتی تھی, پھوپھی اماں جب شام ہوتی ہے تو ہمارے قید خانے سے یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہاں میرے لال یہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. آج جوڑ کے زہرا کی پوتی کہتی تھی اتنا بتا دیجئے کہ ہم کب جائیں گے اپنے گھروں کو. عزادارو ہاں 11 مہینے گزر گئے, 11 مہینے کے بعد شب مرعون میرے 23 برس کے سید سجاد کے سامنے ایک لفافہ لے کر آیا. یزید کا خط تھا, سجاد نے ہاتھ کرنے والے ہاتھوں سے اس لفافے کو چاک کیا. اب جو لفافے کو نکالا, خط کو نکالا تو یزید کی تحریر تھی, سجاد تمہیں آزاد کیا جاتا ہے, چاہے مدینے جاؤ, چاہے شام میں رہو, چاہے یہاں رہو. عزادارو میری جان قربان ہو جائے. سید سجاد میرا معصوم امام اپنی پھوپھی کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں پھوپھی اماں ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے. اور ہاں اس میں لکھا تھا اے سجاد ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے بابا حسین کا خون بہا تمہیں دے. جب یہ جناب زینب نے سنا ہے تو ایک مرتبہ ماتم کر کے کہا کہ یزید سے کہے جب سارا امتحان نہ لے, ارے خون بہا لینے والی میں کون ہوتی ہوں, اگر میرے بھیا حسین کا خون بہا دینا ہے تو میری ماں فاطمہ زہرا کو دینا جس نے چکی اپنی پیس کے پالا ہے. عزادارو ابھی پھوپھی اور بھتیجے میں بات ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے سجاد سے کہا میرے لال اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو ابھی تک ہم نے اپنے بھیا کا دل بھر کے ماتم نہیں کیا, ہم اپنے بھیا کے سوگ نہیں منا سکے, ہم اپنے بھیا کے لیے گریہ نہیں کر سکے, ابھی تو میں نے بھیا کی مجلس بھی نہیں کی ہے. ہاں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا مکان خالی کرا دے تاکہ اپنے بھائی حسین کا میں ماتم کر سکوں. آج پہلی بار زینب کا شام کے دربار میں حکم چلا, زندان شام کے قریب ایک چھوٹا سا مکان خالی کرایا گیا. اب رونا نہ کرو, حسین کی پہلی مجلس جب برپا شام کے دربار میں ہوئی ہے تو معلوم ہے اس کی ذاکرہ کون ہے, علی کی بیٹی زینب ہے. اور آپ بھی جب مجلسیں کرتے ہو نا کتنا ہی غریب ہو اپنی استطاعت کے مطابق تبرکات تقسیم کرتا ہے, مگر جب حسین کی بیٹی زینب نے حسین کی بیٹی بہن زینب نے حسین کی پہلی مجلس پڑھی ہے تو معلوم ہے کیا کہا ہے, اے شام کی بیویوں تمہیں پتا ہے نا کہ اس یزید نے اپنے فوجیوں سے میرے بھیا کو سارے دن کربلا میں لاشیں اٹھوا کے قتل کیا ہے. کبھی میرا بھائی اکبر کا جنازہ لے کے آتا تھا, کبھی میرا بھائی اور محمد کے لاشیں لے کے آتا تھا, کبھی قاسم کی پامال لاش لے کر خیمے میں آتا تھا. اب جب عزادارو تمہارے جب مجلس ہوتی ہے نا گھر پہ برپا کرتے ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ تبرکات تقسیم کرتے ہو, مگر آج جب حسین کی پہلی مجلس ہوئی تو زینب پہ کوئی تبرک نہیں تھا جو اپنے بھائی کی مجلس میں تقسیم کرتی. یزید کے دربار سے مجلس ختم ہوتے ہی جو پہلا تبرک آیا عباس کا سر تھا, بیویاں ماتم کر کے رونے لگی, ہائے سکینہ
رکھنا اور عجیب دعا کی ہے. ایک بیویوں دعا کرو جس کا یہ لال اگر یہ چودھری کے جان جیسا کربلا میں قتل کیا گیا ہو, دعا کرو کہ اس کی ماں اس کے قتل سے پہلے دنیا میں مر چکی ہو, لیلا سے رہا نہ گیا. آواز بھی خدا کے واسطے یہ دعا نہ کرو ارے میرا بیٹا سوال ہوتا رہا. میں اپنی آنکھوں سے خواب میں بیٹھے تھے, قتل کو ظالم کو دیکھتی رہی. ادادارو سروں کے بعد جو دوسری چیز آئی ہے تبرک میں وہ شیطانیوں کی چادریں تھی. ایک ایک بیوی ایک ایک چادر پہ جھپٹ پڑی. یہ زینب کی چادر, یہ رقیہ کی چادر, یہ فضہ کی چادر. ادادارو سنو گے برداشت کرو گے جملے کو, جب ساری بڑی چادریں تقسیم ہو گئی تو ان میں سے ایک ناوارث سی چھوٹی سی چادر باقی رہ گئی. شام کی بیویوں نے پوچھا کہ یہ چادر کس کی ہے, کیا یہ چادر کے لینے والی مر گئی؟ دو بھی بتمنائیں تھی, ایک چچا سے ملنا چاہتی تھی, ایک سر پہ چادر اوڑھنا چاہتی تھی. اٹھو سکینہ, چادر بھی آ گئی ہے, تمہارے چچا کا سر بھی آ گیا ہے. چادر آئی ہے تو جناب سید سجاد اس چادر کو لے کر اپنی پھوپھی زینب کے پاس پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کہا پھوپھی اماں سے پہچانتی ہو کہ یہ کیا ہے؟ یہ سکینہ کی چادر ہے. سکینہ کی چادر شام کے زندان میں زمین پہ بٹھائی. بٹھانے کے بعد ایک مرتبہ سجاد کو جناب زینب نے اس چادر پہ بٹھا کے ہاتھ جوڑ کے علی کی بیٹی نے عجیب جملہ کہا ہے, اے سجاد معاف کر دینا. عرب کے دستور کے مطابق جب کوئی مر جاتا ہے نا تو گھر پہ افسوس کرنے کے لیے آتے ہیں, پرسہ دیا جاتا ہے, مگر ہائے میرے لال تجھے یتیم ہوئے 11 مہینے ہو گئے, ابھی تک تجھے کسی نے تیرے بابا کا پرسہ نہیں دیا. میرے لال پرسہ قبول کرو. ادادارو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ایک بیوی ایک ایک سر کو لے کے بیٹھی تھی. آنو محمد کی ماں تھی جو علی اکبر کے سر سے لپٹی ہوئی تھی. شام کی بیویوں نے دیکھا کہ 2 لاوارث سر زندان شام میں پڑے ہوئے ہیں, ان کا لینے والا نہیں رہا. تو علی کی بیٹی نے کہا خبردار بد دعا نہ کرنا, یہ میرے دونوں لال آنو محمد ہیں جنہیں میں کربلا کے قبر میں علی اکبر کا صدقہ اتار چکی. جو صدقہ دے دیتے ہیں نا ہم واپس نہیں لیتے. دادارو یہ میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے آج کے مسائل میں اس سے بڑا جملہ نہیں پڑھ سکتا. جناب سید سجاد نے عجیب منظر دیکھا کہ ان لوٹے ہوئے سامان میں سے جو یزید کے دربار میں آیا, دربار سے آیا تھا, اس میں سے ایک بیوی ہے جو دیوانہ وار اپنا قیمتی مال تلاش کر رہی ہے. جا کے دیکھا کوئی غیر نہیں تھا, علی اکبر کی ماں رباب تھی. اب جو رباب کو دیکھا تو طرف گئے سید سجاد, سمجھ گئے کہ رباب لوٹے ہوئے سامان سے کیا تلاش کر رہی ہے. یزید کے دربار میں پہنچے, جا کے سجاد نے کہا اے یزید جو سارا قیمتی سامان تھا تو نے دے دیا نا, مگر جو سب سے قیمتی سامان